بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت حور اور حضرت امام حسین کا واقعہ سنائیں گے۔ عاشورہ کا دن تھا اور گرم تپتے ہوئے میدان کربلا میں ایک طرف امام مظلوم حسین ابن علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور دوسری طرف یزیدی لشکر تھا۔ ان کا سردار 1000 سپاہیوں کی کمان سنبھالے امام کے سامنے کھڑا تھا۔ اچانک اس یزیدی لشکر کا سپہ سالار آہستہ آہستہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی رفتار سست کر دیتا ہے۔ یزیدی لشکر میں موجود سپاہی اسے دیکھ رہے تھے اور حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ ہمارا سپہ سالار دشمن کے خیمے کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ سپہ سالار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب جاتا ہے، گھوڑے سے اترتا ہے، قریب جا کر ہتھیار پھینک دیتا ہے اور اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیتا ہے۔ وہ روتے ہوئے امام سے معافی مانگتا ہے۔ یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین کے ساتھ ہونے والا یہ جرأت مند سپاہی کون تھا؟ میدان کربلا میں امام حسین کا حمایتی کیسے بن گیا؟ یہ واقعہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ آئین جنگ کے موقع پر توبہ کر کر امام حسین کے ساتھیوں میں شامل ہونے والے اس شخص کا نام حور ابن یزید ریحائی تھا۔ واقعہ کربلا میں حور کا کردار شاید سب سے منفرد ہے، کیونکہ حور ابن یزید ریحائی حق کی تلاش کرنے والے گناہ گاروں اور خطا کاروں کا امام ہے، جس نے عین موقع پر توبہ کی اور جام شہادت کو نوش کیا۔ اس معروف قبیلے بنو تمیم سے اس کا تعلق تھا۔ وہ کوفہ کے مشہور ترین جنگی کمانڈروں میں سے ایک تھا۔ بنو امیہ کی فوج میں جناب حور اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ جب کوفہ میں یزید کے گورنر عبید اللہ بن زید کو بتایا گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عراق میں داخل ہو چکے ہیں، تو اس نے جناب حور کو 1000 افراد کا لشکر دے کر امام عالی مقام کا راستہ روکنے کے لیے روانہ کیا۔ ابن زید نے حور کو حکم دیا کہ اگر امام حسین کوفہ آنے پر اصرار کریں تو تم ان کو گرفتار کر کے دارالامارہ لے آنا۔ حور جب عبید اللہ کے محل سے نکلے تو پیچھے سے ایک صدا آئی۔ صاحب آواز کہہ رہا تھا، حور تمہیں مبارک ہو کیونکہ تم خیر کی سمت جا رہے ہو۔ حور پلٹے صدا کی جانب، مگر انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ حیرت کے ساتھ اپنے آپ سے کہنے لگے، یہ کیسی بشارت ہے اور یہ کون سی خیر ہو سکتی ہے جو امام عالی مقام کے خلاف لڑنے میں ملتی ہے۔ حسینی قافلے نے 2 محرم کو میدان کربلا میں پہنچنے سے پہلے مقام ذی حسن پر پڑاؤ ڈالا، کیونکہ یہاں پینے کے لیے پانی موجود تھا، لہٰذا امام عالی مقام کے حکم سے وہاں خیمہ نصب کیا گیا۔ جب حور اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے تو دیکھا پانی پر ان کے پہنچنے سے پہلے امام حسین قبضہ کر چکے ہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس خیمے کے آگے کھڑا ہو گیا اور سپاہیوں نے نیزے لے کر صفیں بنا دی۔ چونکہ جناب حور اور ان کا لشکر عراق سے لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچے تھے، لہٰذا وہ پیاس کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے۔ ان کے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ حور اور اس کے لشکر کے اس دشمن رویے کے باوجود امام عالی مقام نے انہیں وہاں سے پانی پینے کی اجازت دے دی۔ یزیدی لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس اعلیٰ اخلاق سے جناب حور بہت متاثر ہوئے، لہٰذا جب ظہر کا وقت ہوا تو حور نے امام اعلیٰ مقام سے درخواست کی کہ آپ کے پیچھے نماز ادا کریں۔ نماز سے فارغ ہو کر حور امام کی خدمت میں آئے اور آپ سے یہاں آنے کا مقصد دریافت کیا۔ امام حسین نے جواب دیا کہ میں کوفیوں کے بیجے کے خطوط کی وجہ سے یہاں آیا ہوں۔
وہ حکومت سے بیزار اور پریشان ہے۔ جناب حر نے کہا میں آپ سے جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں کوفے لے کر جاؤں آپ کو، لہٰذا آپ ایسا راستہ اختیار کریں کہ جنگ اور خون ریزی نہ ہو۔ انہوں نے امام عالی مقام کو مشورہ دیا کہ آپ یزید کو خط لکھ کر صلح کر لیں اور خود کو اور اپنے اہل بیت کو شہید ہونے سے بچا لیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ امام عالی مقام نے جواب دیا خدا کی راہ میں موت سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ حر اور ان کے لشکر امام عالی مقام کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور جب موقع ملتا تو جناب حر حضرت امام عالی مقام کے پاس آ کر یہ مشورہ دیتے کہ خدا کے لیے آپ مدینہ واپس چلے جائیں ورنہ آپ کا شہید ہونا یقینی ہے۔ اسی دوران حر کو عبید اللہ ابن زیاد کا خط ملتا ہے کہ حسین اور اس کے ساتھیوں کو روک کر ایک کھلے میدان میں ٹھہراؤ جہاں نہ پانی ہو۔ محفوظ مقام عبید اللہ ابن زیاد نے عمر، سعد اور شمر کی سربراہی میں مزید 20,000 لشکر بھیجا اور انہیں لکھ دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سختی کرو اور انہیں یزید کی بیعت لینے پر مجبور کرو، اگر وہ راضی نہ ہو تو ان سے جنگ کرو اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دو۔ حسینی قافلے پر 7 محرم سے پانی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اب ہم ذرا آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کیا ہوا۔ جب عاشورہ کا دن ہوا اور حر نے امام عالی مقام کا استغاثہ سنا جو فرما رہے تھے کیا کوئی فریاد رس بھی نہیں ہے کہ خدا کی خاطر ہماری مدد کرے، کیا کوئی بھی مداف نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے حرم کا دفاع کرے۔ حر عمر، سعد کے پاس گیا اور کہا کیا واقعی تم امام عالی مقام کے خلاف لڑنا چاہتے ہو؟ عمر نے کہا ہاں لڑنا چاہتا ہوں۔ حر نے پوچھا تم امام عالی مقام کی اس تجویز سے اتفاق کیوں نہیں کرتے کہ وہ واپس حجاز لوٹ کر چلے جائیں؟ عمر نے کہا اگر اختیار میرے پاس ہوتا تو میں امام کی تجویز سے اتفاق کرتا، لیکن یزید کا گورنر عبید اللہ بن زیاد اس طرح راضی نہیں ہوتا۔ جناب حر کو اب یقین ہو چکا تھا کہ یزیدی لشکر امام عالی مقام کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ عاشورہ کی رات آ پہنچی۔ اس رات جناب حر بے چین اور پریشان تھے۔ آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ جناب حر کا ضمیر بار بار انہیں کوس رہا تھا۔ جناب حر نے سوچا کہ میری ہی وجہ سے آج حسینی قافلہ اس حالت میں ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ جناب حر اس کشمکش میں تھے کہ کیا مجھے اس مٹھی بھر لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جن کے امام جنت کے سردار ہیں، یا اس عظیم لشکر کا جس کا سردار عیاش اور بے دین یزید ہے۔ یہ رات فیصلے کی رات تھی، وقت کم تھا، آخرکار اندھیرا اور تاریکی ختم ہوئی۔ معرکے کی صبح جناب حر فیصلہ کر چکے تھے۔ حر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مخالف سمت کی طرف جانے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ مہاجرین اوس حر کے ہمراہ تھے، پوچھنے لگے کیا سوچ رہے ہو، کیا حسین پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے جواب نہ دیا جبکہ ان کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ مہاجر نے کہا خدا کی قسم میں نے کبھی بھی تمہیں اس حال میں نہیں دیکھا، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفے کا دلیر ترین مرد کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا۔ حر نے جواب دیا واللہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں، مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کے بعد حر نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور امام علی مقام کے خیمے کی جانب پہنچا۔ قریب پہنچ کر ہتھیار پھینک دیا اور اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیا اور زاروں قطار روتے ہوئے امام علی مقام سے معافی مانگنے لگا۔ جناب حر نے کہا اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ہی
آپ کی واپسی کا راستہ بند کیا اور آپ پر سختی کی، کیونکہ میں ہرگز تصور نہیں کرتا تھا کہ یہ لوگ آپ کی تجویز سے اتفاق نہیں کریں گے اور معاملہ یہاں تک پہنچے گا۔ خدا کی قسم، اگر مجھے یہ سب کچھ معلوم ہوتا تو ہرگز آپ کا راستہ بند نہ کرتا اور آپ کو نہ روکتا۔ اس وقت اپنے کیے پر پشیمان ہوں۔ کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ امام علی مقام نے انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور فرمایا، حور، میں نے تمہیں معاف کیا اور یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا بھی تمہیں معاف کریں گے۔ یزیدی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جناب حور حسین کے قافلے میں جا ملے ہیں، لہذا جناب حور لشکر یزیدی کو چھوڑ کر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ توبہ کرنے کے بعد جناب حور نے عرض کیا، چونکہ میں پہلا آدمی تھا جو آپ کے مقابلے کے لیے آیا تھا، لہذا سب سے پہلے آپ کے سامنے قتل ہونا چاہتا ہوں۔ شاید حساب کے روز میرا ہاتھ آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں قرار پانے کے لیے میں اس قابل ہو جاؤں۔ امام علی مقام نے حور کو جہاد کا اذان دیا۔ حور امام اعلی مقام کے سامنے کھڑا ہو گیا اور لشکر یزید کی جانب رخ کر کے کہا، اے اہل کوفہ، تم نے خدا کے اس نیک صالحہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی، اور جب وہ یہاں تشریف لائے تو تم نے انہیں اکیلا چھوڑا۔ تم نے ان سے وعدہ کیا اور ان کی راہ میں جان فشانی کرو گے، اور جب وہ آئے تو تم نے اپنی تلواریں ان کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑی کر لیں۔ اب تم خدا کی وسیع اور زمین میں کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہو۔ یہود، نصار اور مجوسی فرات کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں، مگر تم نے ان کی خواتین، بچیوں اور خاندان کو اس پانی سے محروم کیا ہے۔ خدا روز قیامت تمہاری پیاس نہ بجھائے اور تمہیں سیراب نہ کرے، کیونکہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا پاس نہیں رکھا۔ منطق اور عقل سے آڑی یزیدی فوج حور کی باتوں کو مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ انہوں نے حور پر تیروں کی بارش کر دی۔ بس حور نے لڑائی کا آغاز کیا اور دشمن کے لشکر پر حملہ کیا۔ حور نے لڑنے میں حق ادا کیا اور بے شمار یزیدیوں کو وصال جہنم کیا۔ بہت سے یزیدیوں نے مل کر ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ جب امام علی مقام کے ساتھیوں نے ان کے جنازے کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا تو آپ میت کے سرانے بیٹھ گئے اور ان کے چہرے پر خون صاف کرتے ہوئے فرمایا، حور، تم اسی طرح آزاد ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حور رکھا تھا، بلکہ دنیا اور آخرت میں بھی تم آزاد ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔